مسئلہ کے حوالے سے ہے اور اس سے پہلے ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مالک ذارحم محرم من ہو اتک علیہ ویکون وداؤہ لہو. آپ کتاب میں دیکھیں مالا کا ذارحم محرم من ہو پوتے قاعدے ہیں وَيَكُونُ وَلَاءَهُ لَهُ. وہ شخص جو زیر محرم کا مالک بن گیا وہ مملوک اس آزاد ہو جائے گا، اور وہ آزاد شدہ جو مملوک ہے اس کی وراثت اس کے لیے ہوگی. ولا کا معنی وراثت کر لو سمجھانے کے لیے. مالا کا ذارحم محرم، یہاں ترکیب بھی استاد لوگ پوچھتے ہیں. ذارحم محرم یہ اس کی کیا ترکیب ہے؟ ذارحم کیا بنتا ہے؟ لڑکیاں آئیں بنا آج پھر وہ کہیں گے ہم دوبارہ. ترکیب بتائیں. کتاب بھی دیکھا کریں. آج سبق نہیں پڑھنا؟ اچھا. من موصولہ مالا کا فعل ہے. یہ من موصول آگے کیا کہا؟ اچھا متضمن مانا کیا آگے مالا کا زا کیا ہے آگے؟ آگے ذارحم محرم ہے نا. ایک بولے نا کسی بات ہے تو. اچھا
جی زا کیا ہے؟ زا مضاف رحم المضاف الیہ جی یہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ زا اسم اشارہ، زا اسم اشارہ نہیں ہے یہاں، ذات کون سے اسما سے ہیں؟ اب یہ نحوی کا مسئلہ ہے، یعنی مطلب ہے کہ تمہاری نحو اتنی کمزور ہے، یا ہم کہاں جائیں، کدھر جائیں، اب تم جا کر مسند پر بیٹھو گے پڑھاؤ گے تو کیا؟ مجھے تو اب یقین نہیں آتا کوئی استانی یا استاد کوئی پڑھانے والا ہو، سچی بات ایسے اب جاہل آدمی بیٹھے گا مسند پر معلم بن کر تو آگے کیا پڑھائے گا؟ شیعوں کی طرح شیعہ غلط پڑھا رہا تھا نا، دوسرے کا غلط پڑھا رہے ہیں، ان سے تو شیطان ہے، میری مجلس میں کبھی کبھی شیطان آ جاتے ہیں۔ ذا اسماء ستہ مقبرہ سے ہے، ذا ذو ذی، اسماء ستہ مقبرہ کا پتہ نہیں ہوگا کیا ہے۔ رفع کی حالت ہو تو ذو، نصب کی حالت ہو تو ذا، جر کی حالت ہو ذی، جیسے اب ہے ابو کا، ابا کا، ابی کا، اخو کا، اسی طرح ہمن، محنن، ذو مال، یہ ذو جو کہہ رہا ہے یہ اسماء ستہ مقبرہ سے، یہ اسم اشارہ نہیں ہے، اسماء یعنی اسم ہے، ستہ چھ مقبرہ ہو تو ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں، تو یہ ذا مضاف ہے رحم کی طرف، ماذا کا ذا رحمن، اس نے کہا ہے مولوی کیا نام ہے تمہارا؟ امتیاز، ذا رحمن مضاف من کا موصوف، یہ صحیح کہا اس نے۔ محرمین اس نے کہا اس کی صفت ہے، یہ بھی صحیح کہا۔ اب اس سے سوال یہ ہے، آپ لوگ تو شروع سے غلط کہہ رہے ہیں کہ ذا رحم ذا منصوب ہے یا مجرور ہے؟ منصوب ہے، اور محرمین ہے پھر نہیں، محرمین کیوں ہے، پھر مجرور کیوں ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، محرمن ہونا چاہیے تھا، اس کا کیا جواب ہے؟ محرمین رحمن کی مجھے ذات تو پڑھا لکھا ہے، دورہ پڑھ کے آیا، تو خاموش بیٹھا ہے۔ اچھا کیوں اس کو کیوں جاب دے رہے ہیں؟ مضافر تو ہے نہیں، اللہ کا بندہ، محرم صفت ہے ذا رحمن کی، ذی رحم ایک آدمی ہے، محرم بھی آدمی ہے، ایک دونوں صفتیں ہیں، رحم صفت نہیں ہے، رحم تو ایک رشتے کو کہتے ہیں، قرابت کو کہتے ہیں، ذا رحم محرمین۔ چلو حالانکہ کتاب کے حاشے میں لکھا ہوا ہے، سب لکھا ہوا ہے، لیکن آپ لوگ تو مطلب ہے کہ ساتھ ساتھ موبائل ہی دیکھتے ہیں نا، آج کل کون سا ڈرامہ دیکھتے ہیں؟ ہاں اب تقرر دیکھتے ہیں، رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں، فحش قسم کے ڈرامے دیکھتے ہیں، ننگے
مسئلہ معافی ہے. یہ محرمن مجرور ہے، حالانکہ ذارحم کی صفت ہے، اسے منصوب ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو مجرور پڑھ رہے ہیں جر جوار کی وجہ سے. ایک مسئلہ ہے نحو کے اندر کہ کبھی کبھی اسم کے اوپر وہ اعراب دیا جاتا ہے جو اس کے پڑوس میں اب اعراب ہوتا ہے. جر جوار، جر جوار کہتے ہیں، جوار کہتے ہیں پڑوسی کو، جو پڑوسی ہے اس کی وجہ سے اس کو جر دیتے ہیں. وہ آپ لوگ تو بادشاہ ہیں نا، وضو کی آیت ہے وارجلکم، وارجلکم صاحب وامسحوا برؤوسکم، لیکن دوسری قرأت مشہور ہے وارجلکم، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم. شیعہ اس کو پڑھتے ہیں، شیعوں کو قرآن اٹھا کر دیکھیں تو وہاں وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، مسح کرو اپنے سروں کا اور پیروں کا. شیعوں کے نزدیک وضو کے 4 فرض ہیں، 2 غسل ہیں، 2 مسح ہیں. ایک پیروں کا مسح بھی ہے، سر کا مسح، پیروں کا مسح، چہرے کا غسل اور ہاتھوں کا غسل. اور ہمارے نزدیک 3 غسل ہیں اور 1 مسح ہے. ہم پیروں کو دھویا کرتے ہیں. اب اس آپ لوگوں نے سنا کبھی نہیں نا استاد نے کیا پڑھاتے ہیں، آپ تفسیر بھی پڑھ چکے ہوں گے، سب کچھ پڑھ چکے ہوں گے. اب وہاں جو ہے نا ہمارے علماء، حنفی علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، یہ قرأت بھی مشہورہ ہے، شاذہ نہیں ہے، یہ قرأت بھی مشہورہ ہے، قابل استدلال ہے. لیکن وارجلکم کی جر جوار کی وجہ سے ہے. پہلے ہے نا وامسحوا برؤوسکم، رؤوس پر جر ہے، تو وارجلکم یہاں بھی جر دے دی رؤوس کی وجہ سے، رؤوس کے پڑوس میں ہے، تو اس لیے وارجلکم پڑھا گیا. لیکن حقیقت میں یہ ارجل منصوب ہے اور اس کا عطف ہے پہلے فاغسلوا وجوہکم کے اوپر، دھو اپنے پیروں کو دھو. اس پر پھر قرائن ہے، ساری بحث ہے، اور لمبی چوڑی بحث ہے. تو میں اس لیے پوچھ رہا تھا آپ سے کہ پتہ نہیں آپ لوگوں پہ تو محرمین، محرمین یہ منصوب ہے، لیکن جر اس کے اوپر جوار کی وجہ سے، جر جوار. نصب کی بھی مثالیں آتی ہیں، رفع کی بھی مثالیں آتی ہیں جوار کی وجہ سے. رحم موصوف ہے، ذارحم، اور محرمن اس کی صفت ہے. ذارحم رشتے قرابت والا، قرابت والا، ایسا قرابت والا جو محرم بھی ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں میں، ذارحم اور قرابت میں کون سی نسبت ہے؟ محرم کس کو کہتے ہیں اور ذارحم کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگ تو بہت پڑھے ہوئے ہیں، اب عالمہ سال اول اور پتہ نہیں عالیہ اور سب کچھ پڑھ چکے ہیں. عام خاص مطلق کی نسبت ہے. ایسے منہ سے کہہ دینا ضروری نہیں ہوتا، سمجھانا بھی ہوتا ہے. پھر کون عام ہے کون خاص ہے؟ ذارحم عام ہے اور محرم چچا زاد بہن ذارحم تو ہے، محرم ہے. تو پھر خاص جہاں پایا جائے عام پایا جاتا ہے. اگر ذارحم خاص ہے تو پھر محرم پایا جائے وہاں، محرم بھی ہونا چاہیے. تم کیا بول رہے ہو؟ ایسے ہی میں نے سمجھا تھا آپ بھی کچھ پڑھے لکھے ہیں، یہ مانگ رہے تھے ہمیں سبق دیں. کچھ میں پڑھا ہوں، مجھے کہا، اویس کو کہا، ذوالفقار صاحب کو کہا. اب اندازہ کریں ان کا یہ فیصل آباد سے فارغ ہیں پتہ نہیں کس مدرسے سے، اور مانگ رہے ہیں سبق، اور سمجھ کی ترکیب کی کچھ بھی نہیں ہے. اب جو طالب علم بیچارے آگے
بیٹھیں گے کلاس میں تو ان کا زندگی ضائع کرنا ہے نا، ان کو تو غلط سبق دیں گے نا آپ۔ اور سب سے بڑا گناہ کسی کی زندگی کو برباد کرنا ہے۔ یہی ہماری بچیوں کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ ان کی استانی ہوتی نہیں، ان کو قصے کہانیاں اور اچھا کھانا کھلا دو تو بس خوش ہیں۔ اسی طرح طالب علم بھی آج کل اسی طرح ہیں۔ ظارہم، اصل بات یہ ہے کہ یہ چیزیں حاشے میں لکھی ہوئی ہیں، میں اس طرح نہیں ماورا نہیں پوچھ رہا۔ سراجی کا حاشہ دیکھ لیں، اس میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال میں بتا دیتا ہوں۔ ظارہم اور محرم، پہلے تو معنی سمجھ لینا ظارہم کا۔ ظارہم کا معنی ہوتا ہے قرابت والی، قرابت والا۔ رحم کا معنی ہوتا ہے رشتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں اور رحم کو میں نے رحمان سے مشتق کیا ہے۔ رحم کہتے ہیں رشتہ داری کو۔ پھر رحم مجازاً صلہ رحمی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جو رشتہ دار ہو اس کے ساتھ احسان کرو۔ اور حضور اسلام فرماتے ہیں کہ یہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑی ہوگی صلہ رحمی، اور کہے گی یا رب العالمین، اس شخص نے صلہ رحمی کی تھی، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے احسان کیا تھا، میں آج اس کی سفارش کرتی ہوں۔ مطلب مونس بول رہا ہوں، صلہ رحمی کو اصل معنی احسان ہے۔ صلہ کا معنی واصلہ یصل، صلہ کا معنی احسان ہوتا ہے۔ چلو ایک بزرگ بھی گزرا ہے صلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام صلہ ہوگا، اور اس کی سفارش سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو صلہ ابن اشیم ایک بزرگ گزرے ہیں۔ عموماً ہمارے علماء کہتے ہیں وہ صلہ ابن اشیم کی طرف اشارہ تھا حضور اسلام کا۔ بہت بڑے ولی اللہ تھے، صاحب کرامت تھے، لیکن وہ رویا کرتے تھے، رو 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 کر ساری باتیں گزر جاتی تھی۔ کہتے یار مجھے یہ نہ کہو کہ سفارش کرے گا، بس مجھے تو اتنا کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا دے، آراف میں ڈال دے یا کہیں ڈال دے، جہنم کی آگ سے بچا دے، اس کو صلہ کہتے ہیں۔ اور حضرت مجدد الفسانی نے یہ خطبہ پڑھا لکھا اپنا، انہوں نے بھی یہ کہا الحمدللہ الذی جعل لی صلۃ بین الناس، سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے صلہ بنایا لوگوں کے درمیان۔ تو ہمارے نقشبندی علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی صلہ ہیں، وہ صلہ بن اشیم نہیں ہیں، حضرت مجدد الفسانی صلہ ہیں، اور یہ سفارش کریں گے کروڑوں کو، وہ مسلمان جنت میں جائیں گے۔ اور ذہن یہ مانتا ہے کیونکہ دین الہی کے بعد اسلام بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں ختم ہو گیا تھا، دین الہی آ گیا تھا، اکبر نے دین الہی نافذ کیا تھا، اس نے کہا دین محمدی ختم ہو گیا ہے، اب دین الہی چلے گا جس میں خنزیر حلال ہوگا، عورتیں حلال ہوگی، سب نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ سب شیطان پورا ایک شہر بنایا تھا جس میں عورتیں موجود ہوتی تھی، جو بندہ چاہے وہاں اپنی حاجت پوری کرے۔ خنزیر کی زیارت، وہ کہتے ہیں وحدت الوجود کی وجہ سے یہ بھی مظہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ صبح صبح خنزیر کی زیارت کرتا تھا، سورج کو سجدہ کرتا تھا، بے شمار خرابیاں تھیں اس نے ایک کتاب بنا دی، فیضی ایک مولوی تھا ابوالفضل فیضی اور ایک اور یہ دونوں نے ایک کتاب بنا دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت 1000 سال گزر گیا ہے، اب 1000 سال کے بعد دین محمدی ختم، اب دین الہی شروع ہو گیا ہے، اس کے لیے الگ قوانین ہونے چاہیے، لہذا جتنے قوانین شرعی تھے قرآن مجید کے منسوخ، اور دین الہی کے نئے قانون۔ السلام علیکم جگہ اللہ اکبر، اللہ اکبر اس لیے کہ اس کا نام اکبر تھا، اپنے آپ کو سجدے بھی کراتا تھا۔ مجدد الفسانی نے اس کو سجدہ نہیں کیا تھا، پتہ نہیں آپ نے کبھی پڑھا کہ مجدد کو نہیں پڑھا۔ تو حضرت مجدد الفسانی کی وجہ سے مقامات، آپ کی جو کتاب ہے مکتوبہ شریف، پوری دنیا میں کروڑوں لوگ دوبارہ مسلمان ہوئے۔ اکبر مر گیا، اس کا بیٹا جہانگیر آیا، وہ گرفتار ہو گیا، جہانگیر نے سجدہ کے لیے حکم دیا حضرت مجدد کو، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تعظیمی سجدہ کراتا تھا، اس نے جیل میں ڈال دیا،
हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी जेल में चले गए। फिर वो बीमार हो गया। जब बीमार हो गया डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया। किसी ने कहा किसी बुजुर्ग से दुआ करें, तो मुजद्दिद अल-अफ़सानी को जेल से बुलाया और कहा कि मेहरबानी करें मेरे लिए दुआ करें, ये मर्ज़ तो मर्ज़ मुहलिक है, मुझे मर जाऊंगा। आपने फरमाया कि मैं दुआ करने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले यह है कि आप अपने बाप के दीन इलाही को मनसूख करें और दीन मुहम्मदी को नाफिज करें। अज़ानें दोबारा शुरू हों, मसाजिद शुरू हों, मदारिस शुरू हों, सारी चीज़ें जो तूने मुनहदिम कर दी हैं ये शुरू हो जाए। अब वो मौत के बचने के लिए उसने कहा ठीक है। तो जहांगीर की बीवी नूर जहां शिया थी। जहांगीर जब तख्त पर बैठता था नूर जहां पीछे उसकी पुश्त पर हाथ रख के बैठी होती थी, ईरानी लड़की थी, तो वो शिया थी। अब वो जहांगीर मुसलमान हो गया, यानी पहले तो शिया था लेकिन बाद मुसलमान हो गया, दीन इलाही को ख़त्म कर दिया, दीन मोहम्मदी शुरू कर दिया। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने 2 रकात नफल पढ़ी। अल्लाह ताला से दुआ होंगी या रब्बल आलमीन, इसने वादा किया मेरे साथ तो इसको शिफा दे दे, उसको शिफा हो गई। वो मुसलमान हो गया। फिर उसका बेटा शाहजहां आया, फिर औरंगज़ेब आया। ये सारे सुन्नी मुसलमान थे। आलमगीरी औरंगज़ेब ने लिखी। 1,25,000 उलमा को जमा करके ये फ़िक़्ह की किताब, हनफी मसला की ये किताब लिखी गई। ये खाम बात छिड़ गई। तो सेला जो है ना, सेला तो लगता ही है कि हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी सेला है, क्योंकि इनकी तबलीग से करोड़ों लोग दोबारा मुसलमान हुए और इस्लाम में, और आज तक उनकी वजह से इस्लाम कायम है। वरना दीन इलाही होता, बल्कि दीन इलाही के यानी बेदीनी होती, सब कुछ होता। अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए। सेला रहमी एहसान को कहते हैं, और रहम का माना रिश्ता, कराबत। ये लिख रहे हैं कराबत 3 किस्म की होती है, करीबा, मुतवस्सिता, बईदा। लिखना है तो लिख लें, कराबतें 3 किस्म की होती हैं। कराबत करीबा असलिया, फरिया। ये करावत जी रहम महरम की होती है। जी रहम, ज़ा रहम कहें या जी रहम कहें या जू रहम कहें। जी रहम लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़ा रहम थोड़ा इस्तेमाल होता है। जी रहम और महरम के दरमियान निस्बत आम खास मुवज्जिन की है। तो करावत करीबा से मुराद है रिश्तेदारी। कराबत का माना होता है रिश्तेदारी। मैं आपके ज़हन के मुताबिक लफ्ज़ बोलता हूँ, वरना मैं कराबत ही बोलता हूँ। मैं बहुत नीचे उतर के बोलता हूँ ताकि आप लोगों को भी बात समझ आ जाए। आपकी इस्तेदाद बहुत कम है, तो इसलिए मैंने कहा रिश्तेदारी। कराबत का माना रिश्तेदारी। करीबा से मुराद होता है ज़ारिहिम महरम की रिश्तेदारी। ज़ारिहिम महरम की रिश्तेदारी लिख लेना। कराबत करीबा, ज़ारिहिम महरम की रिश्तेदारी। फिर इसके 2 किस्म हैं, असलिया जैसे आबावैन हैं, अजदाद हैं, और फरिया जैसे औलाद है, औलाद की औलाद है। अच्छा, ये कराबत की किस्में हैं। साथ मैंने कहा कराबत ज़ेरहम महरम। महरम उस औरत को कहते हैं या मर्द को भी कह सकते हैं जिसके साथ निकाह ना हो सके,
जैसे बेटियां, बहनें, फूफियाँ, खालाएँ, महरम उसको कहते हैं जिनके साथ निकाह न हो सके। दूसरी कराबत मुतवस्सिता, कराबत मुतवस्सित का हमारा ये लिख रहे हैं कि महारम की कराबत हो और वो उसूल और फुरू ना हो। महारम की कराबत हो, महरम लोगों की, महारम की कराबत हो लेकिन वो उसूल और फुरू न हो। जैसे भाई और बहनें और उनकी औलादें। ये सिर्फ कराबत महारम, लेकिन वो उसूल और फुरू न हो। तीसरी कराबत बईदा, ज़ी-रहम की कराबत हो लेकिन वो महरम ना हो। जैसे चच्चों की औलाद, खालाओं की औलाद, अखवाल की औलाद, मामू की औलाद, ये है। चलिए जो पहली दो कराबतें हैं, कराबत ज़ी-रहम महरम यानी रिश्तेदार हो, ज़ी-रहम भी हो, महरम भी हो। और दूसरी ये है कि रिश्तेदार हो, ज़ी-रहम न हो, महरम हो सिर्फ। और बैदा हो गई। ये हदीस के लफ्ज़ हैं। अब अगर कोई शख्स अपनी ज़े-रहम महरम, एक आदमी है, लड़की है, लड़का है, बड़ा है, छोटा है, ज़ी-रहम भी है, महरम भी है, और वो ग़ुलाम था या कनीज़ थी, कोई शख्स उसका मालिक बना, तो वो खुद ब खुद आज़ाद हो जाएगा। आज़ाद करे या न करे आदमी, वो खुद ब खुद आज़ाद हो जाएगा। ममालका ज़ारहिमिन महरमिन मिनहु उतकाले। लिख लिया। अब जब आज़ाद हो जाएगा वो हो जाएगा मोतक, और ये मालिक होने वाला ये हो जाएगा मोतिक। मौलरिता का तो पीछे पढ़ चुके हैं कि मौलरिता का मोतक का वारिस होता है। यकून वलाहु लहू, ये इबारत थी जो अभी मतन आपने पढ़ा हो, यकून वलाहु लहू। चूँकि वो आज़ाद हो गया ज़ी-रहम महरम, तो इसलिए उसकी विरासत उसको मिलेगी जिसके लिए वो आज़ाद हुआ, जिसकी वजह से आज़ाद हुआ। सवाल यह है उसने आज़ाद खुद तो नहीं किया, तो यह है कि उसके आज़ाद